نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. حاضرین اجماع، عزیزان گرامی، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جنہوں نے ہم تمام بنی آدم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پھر پیدا کر کے یوں ہی لاچار، مجبور، بے بس کیڑے مکوڑوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ہی نہیں، اس روئے زمین پر گزر بسر کرنے والے تمام انسانوں کے رشد و ہدایت کی خاطر، تمام انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، تمام انسانوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، بدی سے روک کر نیکی کی طرف کھینچنے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم جیسے سیدھے راستے پر لا کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یکے بعد دیگر کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوں، خصوصاً بالخصوص ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین اجماع، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس ٹاپک پر کچھ باتیں کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اس منبر رسول پر کھڑا ہوا ہوں، وہ قربانی کے متعلق ہے۔ غالباً 27 مئی کو قربانی ہے اور مئی کی آج 15 تاریخ ہے، تو آج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو صرف اور صرف 12 دن بچتے ہیں، یعنی 12 دن کے بعد ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا مقصد ہمارا کیا ہے اور قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس قربانی کو کرنے کے لیے ہم اور آپ اس چلملاتی دھوپ کی شدت میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور روپے پیسے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ قربانی کا جانور جو ہم خریدیں اور جو ہمارا حصہ اس میں بنے، اس میں ہم اپنی محنت کی کمائی سے حصہ لے سکیں۔ علماء کرام کی زبانی آپ بہت ساری تقاریر، بہت سارے بیانات سنے ہوں گے کہ قرض لے کر کے قربانی کا بیری جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ دینا درست نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی محنت کی کمائی سے حصہ لیں یا پھر چھوڑ دیں۔ تو قرض لینے سے ہم اور آپ بچنے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں، خوب جدوجہد کرتے ہیں تاکہ اتنی رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے، اتنا پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے جس میں ہماری محنت ہو، ہمارا مشقت ہو، اور اس محنت اور مشقت کے روپے پیسے کو ہم قربانی کے جانور میں اپنے حصے میں لگا سکیں، یعنی قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔
ایک طرح سے اگر دیکھا جائے اور صحیح معنوں میں کہا جائے تو جس قربانی کے لیے ہم اور آپ اتنا جدوجہد کرتے ہیں، کیا یہ اتنا ضروری ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے اس کی رقم جو ہے ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ اتنی کڑی دھوپ میں محنت و مشقت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم اور آپ اس نیت سے قربانی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قربانی سے خوش ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کریں، اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو کیا صرف سال میں ایک مرتبہ جانور کو خرید کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خون بہا دینا ہماری نجات اور کامیابی کا سبب ہے؟ نہیں، ہماری نجات کس میں ہے؟ اس سال میں ایک بار قربانی کر کے کیا ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں؟ کیا سال میں ایک بار قربانی کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوشی ہو جائے؟ کیا سال میں ایک بار قربانی کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں میرے اسلامی بھائی۔ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں صرف اور صرف یہ دکھاوا ہے، رسمی طور پر ڈھونگ ہے، ریاکاری ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے خوف کھاتا ہوں تو وہ ہے شرک اصغر، وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشرک الاصغر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الریا، دکھاوا، ریاکاری۔ کیوں؟ یہ ریاکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھاوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاکاری کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دکھاوا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ جمعے کے علاوہ ہفتے کے کسی بھی دن میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد تک پہنچیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کو ادا کریں، اور اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کو قرب حاصل کریں، اس نماز سے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اس نماز کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جو فرض ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ قربانی تو حسب استطاعت پر ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، حیثیت ہے، ہم قربانی کا بیری جو ہم دیتے ہیں وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ سنت ہمارے اوپر ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب الفرض نہیں ہے، اور یہ واجب السنت بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ حسب استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت اور قوت ہے تو آپ قربانی کریں، اور نہیں ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض واجب الفرض نہیں ہے یا سنتی واجب نہیں ہے۔ جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اس کو ہم اور آپ کو کرتے نہیں ہیں، اس کو ہم اور آپ بچا لاتے نہیں ہیں، اور سال میں محض ایک بار قربانی کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے۔ یقیناً نہیں میرے بھائی۔ اور اس کے بعد یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، آئیے کلام مقدس کے اندر اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور اس سے ڈرا اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہا، اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا اور اللہ رب العالمین سے خوف کھایا، ڈرا اور نفسیانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھا، دور رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہا،
تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو بھلا ہم اور آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سال میں ایک بار قربانی کر لینے سے ہمارے اور آپ کے لیے جنت واجب ہے، یا ہمیں اور آپ کو جنت مل جائے گی؟ کیا اتنی سستی جنت ہے؟ نمازوں کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں، دیگر اور تمام عبادتوں کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں، رسمی طور پر صرف اس وجہ سے اس قربانی کو ہم آپ کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے بال بچے، ہمارے گھر والے اس گوشت سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی کام والے ہمیں لا کر کے گوشت دیں گے تو ہمیں کتنی بے عزتی محسوس ہوگی، کتنے ہم ذلیل و خوار ہوں گے، لوگوں کے سامنے ہم سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتے، اپنے محلے میں، پڑوسی میں، گاؤں میں ہم سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں رہیں گے اگر اس قربانی کو ہم نہیں کریں گے۔ رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے؟ اس ذلت بھری اور رسوائی بھری زندگی سے بچنے کے لیے، اس ذلت سے ہم بچنے کے لیے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہم اس قربانی کی ویڈیو کو ادا کرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے کہ ہمارے آپ کے لیے اس میں کہاں سے للہیت دکھائی دیا، کہاں پر خلوص کی نیت ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ جس قربانی کو کرنے کے لیے ہم اور آپ جدوجہد کرتے ہیں، اس میں للہیت کہاں ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہاں یہ قربانی ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کہاں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ہماری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے ان دو بیٹوں کا سچا واقعہ لوگوں کو سنا دیجئے، سچا واقعہ لوگوں کو بتا دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جنہوں نے اللہ کے راہ میں نذرانہ پیش کیے یعنی قربانی پیش کیے، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہ قبول ہوئی، اس کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ تو جس کی قربانی قبول اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، اس نے کہا قال انما لأقتلنك، کہ بے شک ہم تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، ضرور مار دوں گا، میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں ماروں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی انہوں نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، اس میں بھلا میری کیا خطا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العالمین تو قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ رب العالمین تو اسی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ کیا ہم متقی ہیں؟ کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ کیا ہم نیکوکاروں میں سے ہیں؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ کیا جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی کی قبولیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جس وقت ہم اور آپ جانور خریدتے ہیں۔ یہ قربانی ہمارا آپ کی قبول اس وقت ہو جاتی ہے جس وقت ہم اور آپ جانور کو خریدتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ اس وقت کیا ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی ماضی زندگی میں ہم نے جو کیا سو کیا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے سو ہوئے، اب اس قربانی کو کرنے کے بعد یا اس قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ عہد دیتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد سے میں چوری کے کام نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں جوا نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد سے میں بدکاری کام کو انجام نہیں دوں گا، اسی طریقے سے تمام تر برائیوں سے میں باز آ جاؤں گا، تمام تر برائیوں سے میں پاک ہو جاؤں گا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ نیت کر کے جانور کو خریدتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اور آپ اچھے بے عیب جانور خریدتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نقص نہ ہو،
موٹا تازہ ہو، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، بیماری سے پاک ہو، تمام تر چیزیں مطلب جو ہے ان کی اچھی ہو، ایسی کوالٹی کا جانور ہم اور آپ خریدتے ہیں. تو اس کوالٹی کے جانور کو خریدنے سے پہلے اس طرح کی کوالٹی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا میرے بھائی. ہم بیدار نہیں ہیں، ہمارے اندر راگ دھبے ایک دم بھرا ہوا ہے، ہم گناہوں سے بالکل دور نہیں ہیں، گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے دل زیادہ ہیں. اپنے نفس کو ہم اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے. ہمارا نفس تو جو چاہتا ہے یعنی جس گناہ کو کرنے کو چاہتا ہے اس میں ہم اور آپ لذت محسوس کرتے ہیں. اور قربانی کے جانور کو ہم بے عیب خریدتے ہیں جو تندرست ہو. ہمیں اپنی تندرستی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دل کتنا تندرست ہے، ہمارا دل کتنا بے عیب ہے، ہمارا دل کتنا صاف ہے. تو قربانی کا جانور خرید جس وقت خریدتے ہیں اس وقت ہماری اور آپ کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. اگر ہم بے عیب ہیں، ہمارے اندر کوئی نقص پائی نہیں جاتی ہے، ہمارا دل بالکل صاف ہے، ہمارے دل کے اندر اپنے کسی بھائی کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن جیسی کوئی چیز اگر نہیں ہے، اس سے ہم پاک ہیں، محفوظ ہیں، تو پھر ہماری قربانی قبول ہے. اور اگر ہمارے دل کے اندر اپنے کسی بھائی کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض، ان تمام تر چیزیں اگر ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم ہزاروں جانور قربان کرتے ہیں تو وہ قربانی ہمارے لیے قربانی نہیں ہے. وہ قربانی ہمارے لیے قربانی نہیں ہے. قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو متقی بننا ہوگا. قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو پرہیزگار بننا ہوگا. قربانی کرنے سے پہلے اپنی زبان کو ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس زبان سے جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، اس زبان سے جس کو ہم نے دکھ دیے ہیں، اس سے ہمیں پہلے معافی مانگنا ہوگا. تمام تر مسائل کو حل کرنا ہوگا جو غیر مناسب ہے، جو غیر طریقے سے ہم نے کیے ہیں. اگر ہم نے کسی کا ناحق ایک ٹکا بھی اگر کھائے ہیں، اس کو ادا کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے اور آپ کی قربانی قبول ہوگی. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس قربانی کی قبولیت یہ ہے کہ جو پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، نیکوکار ہوں، ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی نہیں جو اس کڑی دھوپ میں چندنا کی دھوپ میں محنت و مشقت کر کے لوگ پیسے کما کر کے اس قربانی کے بیہے میں، اس قربانی کے حصے میں دے دیا. ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، جو نیکوکار ہوں، جو نماز پڑھتے ہوں، جو لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دیتے ہوں، جو لوگوں کی برائی نہ کرتے ہوں، جو جھوٹ نہ بولتے ہوں، جو جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک رکھتے ہوں، جو جغلخوری کے کام نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے قربانی ہے. ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. ہائے افسوس، اگر ہم سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، تو کیسی توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کرنے کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں. اور اگر ہم کسی چیز سے صدق دل کے ساتھ اگر توبہ کرتے ہیں تو کسی چیز سے، اگر کسی سے گاؤں میں کسی بھائی سے انبن ہو جائے تو اس وقت ہم آپ عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یہ وقت ہو گیا، ہم زندگی کو دے چکو، ہم توبہ کرو یا اس کے بعد. بھلا بتائیے، اپنے بھائی کے لیے دل میں حسد، جلن، بغض نہیں ہے تو کیا؟ ان سب چیزوں سے پاک دل اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ان سب چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک دل چاہتا ہے، صاف دل چاہتا ہے، تندرست دل چاہتا ہے. اگر ایسا دل ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو پھر ہماری قربانی ہے. ورنہ محض جس طرح عام طور پر ہم اور آپ گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، اسی کی مانند ہماری اور آپ کی قربانی بھی مانی جائے گی. افسوس کا مقام ہے میرے اسلامی بھائی، افسوس کا مقام ہے کہ اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہر اس چیز کو آپ کو قربان کرنی پڑے گی جس چیز کا ممانعت شریعت، جس چیز کی ممانعت شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. سود خوری سے، غلط کاروبار سے، حرام خوری سے، چغل خوری سے، جھوٹ بولنے سے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. جن جن چیزوں کی ممانعت ہے ان سب چیزوں سے ہمیں باز آنا ہے، رکنا ہے، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی قربانی قبول ہے. یوں ہی نہیں کہ ہٹے کٹے تندرست بے عیب جانور ہم نے خریدے، اللہ کے راہ میں قربان کر دیے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی. اور صرف سال میں ایک بار قربانی قبول کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، جنت کا مستحق سمجھتے ہیں. توبہ کے تعلق سے بات چلے تھوڑی سی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا شخص کون ہے؟
جو توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد وعمل صالحا، عمل جو کرے وہ نیک عمل ہو، صالح عمل ہو، تو ایسے لوگوں کی صحیح معنوں میں توبہ کرنے والے ہیں. ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہوں کے لیے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی کیسی توبہ ہے؟ تو جو ہم نے بتایا کہ کسی سے انبن ہو جائے ہم اور آپ منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ہماری توبہ ہے. اللہ بتائیے. اور ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کر کے سوچتے ہیں کہ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. کیا ایک مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا ایک ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ اپنے پڑوسی کے، اپنے بھائی کا وہ دل دکھائے پر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے 4 دن میں 3 دن لگاتار وہ قربانی کرے؟ تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ہم سے ہمارا بھائی کتنا خوش ہے. یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے. حقوق اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ حقوق اللہ میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے تو میں اس کو درگزر کر سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر حقوق العباد میں اگر کمی ہے، حقوق العباد میں اگر کمی ہے تو آپ کو اسی شخص سے حل کرنا پڑے گا. آپ کو اسی شخص سے حل کرنا پڑے گا جس کا حق آپ نے دبا کر کے رکھا ہے، جس کا دل آپ نے دبا کر کے رکھا ہے، جس کو آپ نے پریشان کر کے رکھا ہے، جس پر آپ نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے رکھا ہے. پھر بات تھوڑی سی چلی تھی شرک اصغر. اس شرک اصغر کیا ہے؟ الریا، دکھاوا، ریاکاری. تو کیا ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. جو بھی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اور آپ آپس میں جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا کتاب مالا لگی، بول ہاں کتے پڑھ لو، بولے اتنا پڑھ لو، کہتے ہیں بول موٹا موٹا سارے کیس کو چلے لو، انڈا کو 25 کرو، تب وہ تھوڑا کمزوری ہے. تب بتائیے یہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے کمپیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کمپٹیشن کرنے کے لیے ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے کے لیے ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں؟ ارے بھلے انسان اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی استطاعت دی، جتنی حیثیت دیا ہے، اسی حساب سے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر رہا ہے. آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ نے دمدار خریدے، جس کے پاس نہیں ہے وہ دمدار کہاں سے خریدے گا؟ خریدنے جاتا ہے تو قرض میں ڈوب جاتا ہے، اور قرض لے کر کے قربانی کرنا یہ علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ قربانی قبول نہیں ہوگی. تو قبولیت ہمارے اور آپ کی قربانی کی قبولیت اسی وقت نظر آ جاتی ہے جس وقت ہم اور آپ جانور خریدتے ہیں. ہمارے دل میں یہ ذرہ برابر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے کمپیئر کریں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، یا ہمارے گاؤں میں سب سے اچھا اور بہترین یا موٹا تازہ یا سب سے زیادہ قیمت والا جانور ہمارا ہے. اگر ہم بظاہر زبان سے نہیں بولیں گے اور دل میں اگر یہ ارادہ ہے تو پھر ہماری قربانی نہیں ہے میرے بھائی. قربانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے. قربانی تو ہمیں متقی، پرہیزگار، نمازی بناتی ہے. ہم کہاں نمازی بنتے ہیں قربانی کرنے کے بعد؟ ہم کہاں پرہیزگار بن رہے ہیں؟ ہم کہاں متقی بن رہے ہیں؟ قربانی کرنے سے پہلے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، جس کسی بھی معاملے میں، قربانی کرنے کے بعد بھی ہمارا وہی معاملہ رہتا ہے، وہی رویہ رہتا ہے. تو قربانی کا فائدہ ہمیں کہاں نظر آئے؟ قربانی جس مقصد کے تحت ہم اور آپ کرتے ہیں وہ مقصد ہمارا اور آپ کا کہاں پورا ہوا؟ اگر پورا ہوا تو صرف اور صرف 15 کلو 13 کلو 14 کلو گوشت گھر میں آ گیا، یہ مقصد ہمارا اور آپ کا پورا ہوا. ہائے افسوس کا مقام ہے میرے ساتھ. جس قربانی کو ہم اور آپ متقی پن دکھانے کے لیے، پرہیزگاری پن دکھانے کے لیے کرتے ہیں، صرف اور صرف قربانی کے دن ہمیں نظر آتی ہے یہ چیز. باقی قربانی کرنے سے پہلے جو ہمارا اور آپ کا رویہ ہے وہی قربانی کے بعد. کیا فائدہ ہے اس قربانی کا جب ہم نماز نہیں پڑھتے؟ جو فرض عین ہے اس کو کما حقہ بجا لانا ہے. جب تک آپ کی سانس آپ کے جسم سے جڑی ہے تب تک یہ معاف نہیں ہے. ایسی چیز کو چھوڑ کر کے ہم سال میں ایک بار
ہم نے اپنا پرہیزگاری دکھا دیا، ہم نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قربان کر دی. ایسی قربانی کو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں. اگر اس قربانی کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس قربانی کو کرنے سے پہلے آپ کو اپنے خواہشات نفسانی جو ہے اس چیز کی قربانی کرنی پڑے گی. جیسے آپ شراب پینے کے دل دادا ہیں، اس کی قربانی دینی پڑے گی. آپ جوا کھیلنے کے عادی ہیں، اس چیز کی قربانی دینی پڑے گی. آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس چیز کی قربانی دینی پڑے گی. آپ چغلخوری کرنے میں ماہر ہیں، نام کان کر کے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، اس چیز کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس چیز کی قربانی دینی پڑے گی. ان تمام چیزوں سے جب آپ باز آ جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، تب جا کر کے آپ پر قربانی ہے اور آپ کی قربانی قبول ہوگی. بہرحال وقت کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں، بھائی اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو قربانی تیری راہ میں ہم مسلمان ایک جٹ ہو کر کے مل جل کر کے کریں گے، اس قربانی کو تو قبول عطا فرما اور اس قربانی کے ذریعے تو ہمیں متقی، پرہیزگار اور نیک بنا، نمازی بنا، پرہیزگار بنا، دین اسلام، شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے والا بنا. جب تک تو ہمیں زندہ ایمان کی حالت میں رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی خیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.